نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ سورہ المجادلہ کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک نکتہ سماعت کر لیجئے۔ المجادلہ سے پہلے سورہ الحدید ہے اور اس کا آغاز سبح سے ہے، پھر سورہ الحشر ہے المجادلہ کے بعد، اس کا آغاز بھی سبح سے ہے، پھر صورتیں 3 آ رہی ہیں، کسی کے شروع میں سبح ہے، کسی کے شروع میں یسبح ہے، یعنی ان صورتوں کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہو رہا ہے۔ ان 5 صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ تو الحدید میں تسبیح کا ذکر ہے، اس کے بعد الحشر میں بھی تسبیح کا ذکر ہے۔ المجادلہ میں فرمایا گیا کہ قد سمع، اللہ نے سن لیا، یعنی قد اجاب اللہ، اللہ نے قبول فرما لیا۔ سمجھایا یہ گیا کہ تم جو اللہ کی تسبیح کرتے ہو، اس کی تحمید کرتے ہو، تو یہ رائیگاں نہیں جا رہی، بلکہ اللہ اسے سن رہا ہے، اسے قبول فرما رہا ہے اور اس کا جواب دے رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے ہم نماز میں کیا عمل کرتے ہیں۔ نماز کا آغاز سبحانک اللہم و بحمدک، رکوع میں چلے گئے تو سبحان ربی العظیم، اور بعض روایتوں میں و بحمدہ بھی موجود ہے، اسی طرح سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو تسبیح کی، اللہ کی تحمید کی، اس کے فوراً بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی، یعنی اللہ نے اس کی حمد کو قبول فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ قبول فرماتا ہے تو اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس صورتوں میں بھی یہی مضمون سمجھایا گیا۔ سورہ المجادلہ کا بنیادی مضمون یہ بات دل میں بٹھانی ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ ہماری ہر بات سن رہا ہے اور ہمارا حال دیکھ رہا ہے، ہم کہیں ہوں، کس حال میں ہوں، اللہ سن رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی سے انسان کا تزکیہ نفس خود بخود ہوتا چلا جائے گا اور انسان قول میں، عمل میں گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا، جبکہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، نہیں، اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اس حوالے سے المجادلہ کی ابتدائی 6 آیات میں بالکل آغاز میں اللہ نے ظہار کا حکم بیان فرمایا، جو تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے، اور اس میں بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ وہ باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خولہ کے درمیان ہو رہی تھیں، وہ چپ کے آپ سے شکایت کر رہی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اسی حجرے میں موجود تھی
مجھے وہ باتیں نہیں سنائی دی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے اس کی بات سن لی۔ تو کیا سمجھایا گیا کہ تم کہیں بھی ہو، کس انداز میں تم بات کر رہے ہو، کتنی ہی چپ کے بات کر رہے ہو، اللہ وہ تمہاری بات سن رہا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 13 تک اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے احکام بیان فرمائے۔ دیکھا جائے تو پہلی آیات یہ بھی معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن میاں بیوی کی بالکل پرسنل لائف سے ان کا تعلق ہے۔ اب وہ لائف ہے جو سوشل لائف کہلاتی ہے۔ سوشل لائف میں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ کھل کر جب انسان کوئی بات کہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی سن رہا ہے، اور کبھی انسان بڑی رازداری سے کسی سے بات کرتا ہے، سرگوشی، کان میں بات کرنا، کہ بہت ہی کوئی خفیہ بات ہے، اور سمجھتا یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقین آتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے اور چپ کے باتیں کرتے تھے، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اور کبھی صحابہ کے خلاف، اور کبھی دل میں یہ بات بھی آتی تھی، آپس میں بات کرتے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ہم جو بات کہہ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں پتہ چل رہی۔ کبھی آتے سلام کرتے، یعنی اپنی طرف سے ظاہر یہ کرتے کہ ہم سلام کہہ رہے ہیں۔ اہل ایمان کو تو طریقہ بتایا گیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے پیغمبروں پر قرآن مجید میں سلام بھیجا تو ہمیں سکھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا کرو تو سلام پیش کیا کرو۔ لیکن یہ منافقین جن میں یہودی بھی شامل تھے، جب آتے تو معاذ اللہ زبان ذرا دبا کے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب بھی غلطی سے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اگرچہ ان کا مقصد کوئی غلط بات کہنا نہیں، لیکن عادت ہوتی ہے السلام علیکم۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو لفظ ہے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام کا معنی ہے موت، ہلاکت۔ تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو۔ آپ کی خدمت میں جب مومنین آتے تھے تو السلام علیکم کہتے تھے، لیکن جب یہ آتے تھے تو زبان دبا کے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی بد دعا دیتے تھے، آپ کے لیے موت کی دعا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سراپا اخلاق تھے، آپ سمجھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن ان کی بدخلقی کا جواب بدخلقی سے نہیں، ان کی بد دعا کا جواب دعا سے نہیں دیتے تھے، بد دعا سے نہیں دیتے تھے، کبھی کہہ دیتے وعلیکم، بس اتنا کہہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا یہ جملہ سن لیا تو ناراض ہوئیں اور زور سے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پہ ہلاکت اور موت ہو، تم پہ لعنت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال خلق کی وجہ سے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ تو ان باتوں کے حوالے سے اب ہمیں معاشرت کے آداب، مجلسی آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کا تعلق اسی ایک چیز سے ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ ارشاد ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ جہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے
چپ کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ چوتھے کو سنائی نہیں دے رہی. وہ یہ خیال نہ کریں کہ چوتھے کو سنائی نہیں دے رہی، چوتھا اللہ وہاں موجود ہے اور سن رہا ہے. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور نہ 5 کی سرگوشیاں ہوتی ہیں مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، نہ اس سے کم یعنی 3 سے کم اور نہ 3 سے زیادہ یعنی 5 سے زیادہ، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. کتنی ہی لوگ ہوں آپس میں اگر بات کر رہے ہیں اور چپ کے بات کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اینما کانوا، وہ جہاں ہوں. جی وہ ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات باہر نہیں سنائی دے رہی لیکن اللہ وہاں پہ موجود ہے. اللہ ان کی بات سن رہا ہے. جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں اہل اسلام کے خلاف، یہ خیال نہ کریں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ سن رہا ہے اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمائے گا. یہ تو آپ کے زمانے میں تھا اور اس زمانے میں بھی اور ہمارے زمانے میں کہ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر جو کچھ انہوں نے کیا قیامت کے دن انہیں اس کی خبر دے گا کہ تم نے یہ باتیں کی تھی، تم نے یہ باتیں، سب باتیں ریکارڈ ہو رہی. ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی سمیع بصیر ہے اور علیم ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ ہر حال میں میرے ہر حال کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے میری ہر بات اور میرا سب کچھ جانتا ہے. فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں نجوہ سے روکا گیا تھا، سرگوشیوں سے روکا گیا تھا. یہ جو سرگوشی ہے اس زمانے میں بھی ہوتی تھیں اور اب بھی ہوتی ہیں. چپ کے کسی کو بدنام کرنا، اسکینڈل بنانا. اور آج کل اس کا جو جدید ترین طریقہ ہے وہ یہ میسیجنگ ہے. جی پوسٹ لگا دینا اور جتنی بھی یہ قباحتیں ہیں یہ سب اس میں داخل ہیں. کسی کو معلوم نہیں لیکن 1 منٹ کے اندر پورے گروپ میں وہ بات پھیل جائے گی، محلے میں کسی کو پتہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو نجوہ سے، سرگوشی سے روکا گیا تھا، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جن سے ان کو روکا گیا تھا، یعنی پھر وہی سرگوشیاں کرتے ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی، نافرمانی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت کی. ان سرگوشی ان کی خیر کی نہیں ہوتی بلکہ گناہ کے کاموں کی ہوتی ہے کہ یہ گناہ ہم کیسے کریں، یہ گناہ کیسے کر لیں، اس کا کیا طریقہ ہے، حرام کمانے کا یہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کو بتائیں گے. اور اسی طرح اہل اسلام کو کیسے ناکام کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں سرگوشی کریں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تو اسے قبول نہیں کریں گے. بظاہر کہہ دیا کہ جی سن لیا ہم نے، لیکن دل میں کیا ہے کہ نہیں مانیں گے. سمعنا وعصینا، اور آپس میں بھی کہا چھوڑ دو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو کیا پتہ چلے گا. اسی طرح وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو وہ سلام کہتے ہیں، آپ سے اس انداز میں سلام کہتے ہیں جو سلام اللہ نے آپ کو نہیں کہا. یعنی اللہ نے تو السلام علیکہ کہا لیکن وہ السلام نہیں کہتے بلکہ اپنی طرف سے بے ادبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں.
اور اس کے ساتھ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اپنے جی میں، اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے دیتا؟ ہم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، موت کی بات، ہلاکت کی بات کر رہے ہیں، تباہی کی بات کر رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے دیتا؟ اپنے دل میں یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ تو سن رہا ہے، اللہ سمیع ہے، وہ دل کی بات بھی سن رہا ہے، تو اللہ نے ان کے دل کی بات کھول دی کہ دل میں ان کے یہ بات ہے۔ فرمایا کہ عذاب کی بات ہے، حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ کبھی دنیا میں پکڑ ہوتی ہے، اور اگر دنیا میں کسی مصلحت سے پکڑ نہیں ہوئی تو آخرت کی پکڑ اور جہنم وہ تو ہے ہی، ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ یصلونہا، اس جہنم میں یہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں کچھ دن عیش و آرام کر لیں، لیکن آخرت کی پکڑ وہ بہت ہی شدید ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ہم سب کو اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ انسان کا کردار سنورتا ہے آخرت پر یقین سے۔ اسی لیے قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ وہ آخرت پر ہے۔ آخرت پر یقین یعنی اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور آخرت میں ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اچھا کریں گے اچھا صلہ پائیں گے، اور برا کریں گے تو برا بدلہ پائیں گے۔ یہ یقین جب تک دل میں نہ بیٹھے اس وقت تک انسان کے اعمال درست نہیں ہوتے، اور اگر ظاہر درست ہو بھی جائے تو اس میں اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ تو اخلاص اور اصلاح تبھی ہوتی ہے جب آخرت پر یقین کامل ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی، اے لوگو جو ایمان لائے۔ دیکھیے ایمان والوں سے جب خطاب ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جب تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم، ایمان کا مطلب ہے ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کو مانتے ہیں، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری بات مانو، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کیا کرو، آپس میں جب سرگوشی چپ کے بات کیا کرو، تو دیکھو گناہ کی بات نہ کرنا، گناہ کی سرگوشیاں نہ کرنا، نافرمانی کی بات نہ کرنا، زیادتی کی بات نہ کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور بے ادبی کی بات نہ کرنا، بلکہ سرگوشیاں کس طرح کی ہونی چاہیے؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو۔ تمہارے میسیجنگ کیسی ہونی چاہیے؟ جس میں نیکی کی بات پھیلاؤ، قرآن کی کوئی بات پھیلاؤ، حدیث کی کوئی بات پھیلاؤ، کوئی کلمہ خیر ہے وہ ایک دوسرے کو پہنچاؤ، یہ سرگوشیاں ہونی چاہیے۔ گناہ کی باتیں اور گندے میسیجز ہرگز جائز نہیں ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، وہ اللہ کہ جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اس اللہ سے ڈرو۔ وہی بات فرمائی گئی کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سن رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے پاس اکٹھے ہوگے تو اللہ تمہاری ان سب باتوں کی تمہیں خبر دے گا۔ خبر دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف بتا دے گا، معنی یہ ہے کہ اس کا صلہ دے گا، اچھا بھی اور برا بھی۔ فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ یہ جو سرگوشی ہے، سرگوشی
تو بس شیطان کی طرف سے ہوتی. سرگوشی یہ شیطان ہے جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس سے یہ بات کہہ دو، اس سے یہ بات کہہ دو، چپ کے یہ بات پورے شہر میں پھیلا دو. یہ شیطان کی طرف، یہ شیطانی کام شیطان کی طرف سے ہے، یعنی یہ شیطانی کام ہے یہ سرگوشیاں. اور شیطان یہ کام کیوں کرواتا ہے؟ تاکہ اہل ایمان کو حزن میں اور غم میں مبتلا کرے. اہل ایمان کو وہ غمگین کرنا چاہتا ہے، انہیں پریشان کرنا چاہتا ہے شیطان. انسان جب دیکھتا ہے کہ دو آدمی بیٹھ کر آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ معلوم نہیں کیا بات کر رہے ہیں، کہیں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ایک طرف ہیں، تو انسان کے دل میں خیال آتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب 3 آدمی اکٹھے ہوں تو 2 کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپس میں بات کریں، تیسرے کو چاہیے کہ شریک کریں، ورنہ وہ اس کے دل پر اس کا برا اثر ہوگا. تو یہ ٹھیک نہیں. تو یہ شیطان ہے جو انسان کو سرگوشیوں کے ذریعے سے، ان میسیجز کے ذریعے سے پریشان کرنا چاہتا ہے. ہمارے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ کسی واقعے کے بارے میں بہت سے میسیجز آتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ یہ ہو گیا، لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ سرے سے کوئی ایسی بات ہوئی ہی نہیں. اور اب تو یہ غضب ہو رہا ہے کہ پوسٹ کسی کو آپ نے فارورڈ کر دی، اس کے اندر ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، آواز اپنی شامل کی جاتی ہے، کہنے والے کی بات کو کٹ کر دیا جاتا ہے. اس لیے کسی کی بھی پوسٹ ہو، جب تک یقین نہ ہو وہ آگے فارورڈ نہیں کرنی چاہیے، وہ آگے نہیں بھیجنی چاہیے، وگرنہ ہم بھی اس جرم کے اندر شریک ہو جائیں گے. یہ نجوہ ہے، یہ بھی نجوہ میں داخل ہے، اور یہ شیطانی کام ہے. اور شیطان اہل ایمان کو اس طرح سے پریشان کرنا چاہتا ہے. فرمایا کہ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، شیطان انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں اگر اللہ کا اذن ہو، تقدیر میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے وہ ہو کر رہے گی، وہ ہوگی، لیکن شیطان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں. زندگی کے ہر کام میں اہل ایمان کو بھروسہ اور توکل وہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ ان کی دستگیری فرمائے گا. یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانا، اس کے بارے میں عارفین نے، اہل اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص دوسروں کی عزت کے بارے میں، عزتوں کے بارے میں بری بات پھیلاتا ہے، کسی کو بدنام کرتا ہے، کسی کے اسکینڈل بناتا ہے، فرمایا کہ یہ موت کے وقت سوء خاتمہ، برے خاتمے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. اس دنیا میں کسی کو بدنام کیا، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بڑا ہو، کوئی خاندان ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی ملک ہو، کوئی ادارہ ہو، اگر بدنام کر رہا ہے، غلط بات اس کے بارے میں پھیلا رہا ہے، تو اس کا دنیا میں نتیجہ، دنیا میں سزا یہ ملے گی کہ خاتمہ اس کا ایمان پر نہیں ہوگا، خاتمہ برا ہوگا. جیسے دنیا میں اس نے دوسروں کے ساتھ سلوک کیا، موت کے وقت سے اس کی یہ سزا شروع ہو جائے گی. اور جو دوسروں کی عزت کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھی بات کہتا ہے، یہ سبب ہے حسن خاتمہ کا، خاتمہ بالخیر ہو. ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، اس کا تعلق بھی مجلس سے ہے، اور ہے بنیادی طور پر وہی چیز کہ اللہ سمیع و بصیر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا، تو کشادگی کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا. ہوتا یہ تھا کہ مسجد نبوی
اتنی بڑی مسجد تو نہیں تھی، یعنی یہی جو روضۃ الجنہ ہے آج، جس کی حد بندی موجود ہے، اتنی ہی مسجد تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب صحابہ کرام میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو، میں آپ کی مجلس میں رہوں، لیکن مجلس تو ایک حد تک ہی ہے، جگہ تو اتنی ہی ہے۔ اب اگر لوگ زیادہ آ گئے تو کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ خود سمٹ جاؤ اور مجلس میں کشادگی پیدا کر دو، تاکہ جو بعد میں آنے والا ہے اس کو بیٹھنے کی جگہ مل سکے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، اور جب یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یعنی کچھ لوگ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، بات سن رہے ہیں دین کی، لیکن جگہ تنگ پڑ گئی اور لوگ اور بھی آئے، تو کہا گیا کہ بھئی آپ جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں، تاکہ دوسروں کو جگہ مل جائے، وہ بھی دین کی بات سن سکیں، تو اٹھ جایا کرو۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری توہین ہوئی ہے، میری انسلٹ ہے، مجھے اٹھا دیا گیا، نہیں، یہ اٹھا دینا انسلٹ کے طور پر نہیں ہے، یہ اٹھانا خیر کی توسیع کے لیے، خیر پھیلانے کے لیے۔ تو اس میں مجلسی ادب سکھایا گیا، مجلس کا ادب یہ سکھایا گیا کہ سمٹ کر بیٹھو تاکہ سب کو جگہ مل سکے، اور جب پھر بھی جگہ تنگ ہو جائے اور کہا جائے کہ آپ اٹھ جائیے تو اٹھ جانا چاہیے۔ اس کا صلہ کیا ہوگا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند فرمائے گا درجے، اللہ بلند فرمائے گا درجے ان لوگوں کے جو تم میں ایمان لائے اور ان لوگوں کے جنہیں علم دیا گیا۔ یعنی ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مجلس کے آداب کا خیال رکھا جائے، اور علم کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مجلس کے آداب کا خیال رکھا جائے، دوسروں کی راحت کا خیال رکھا جائے، تو اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا، جو خود سمٹ جاتے ہیں دوسروں کو جگہ دیتے ہیں، اور ان کے بھی درجے بلند فرمائے گا کہ جو جب کہا جاتا ہے کہ اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتے ہیں، اسے اپنی توہین نہیں سمجھتے اور دوسروں کو جگہ دیتے ہیں، تو اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ دیکھیے ایک حدیث میں فرمایا گیا، یہ کیا ہے؟ تواضع ہے، یہ تواضع ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، چھوٹا سمجھا اور خاموشی سے اٹھ گئے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی خاطر تواضع کی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، اللہ کی خاطر جھک گیا، اللہ اس کو اتنا بلند فرماتا ہے۔ جتنا اللہ کی خاطر کوئی جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کے درجے اتنے ہی بلند فرماتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خبر رکھتا ہے تمہارے عمل، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو وہی بات سمجھائی گئی کہ جب تم مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہو تو اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا ایک خاص ادب بیان فرمایا گیا۔ لوگ آتے تھے، کچھ تو منافقین ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور باتیں چھیڑ دیں، اور لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خلق عظیم کی وجہ سے روکتے نہیں تھے، اور وہ ہیں کہ لمبی باتیں کیے جا رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس سے دوسروں کا حرج ہو رہا ہے، اور بھی لوگ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مخلصین ہوتے تھے، وہ محبت میں بات لمبی کر رہے ہیں، اس میں بھی دوسروں کا حرج ہوتا ہے، اور کئی اس طرح کی صورتیں وہ پیش آتی تھی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالکل قریب ہو کر بات کر رہے ہیں، مقصد یہ ہوتا تھا کہ دوسروں پر اثر پڑے کہ ہم بہت مقرب ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ جس سب باتیں ہوئیں تو اللہ نے ایک پابندی لگا دی،
یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے لوگو جو ایمان لائے، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو، یعنی خاص طور پر آپ سے بات کرنا چاہو، عمومی بات نہیں ہے مجلس میں، خاص آپ سے تم بات کرنا چاہو، پرائیویٹ کوئی ٹائم لینا چاہو، تو کیا کرو؟ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کر کے آؤ، صدقہ کرو، صدقہ کر کے آؤ، غریب کا بھلا ہو جائے گا، اور تمہیں بھی احساس ہوگا کہ وقت بہت قیمتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہم نے ضائع نہیں کرنا، صدقہ کرو۔ لیکن یہ ان کے لیے تھا کہ جو کر سکیں، تو اس لیے فرمایا ذالک خیر لکم واطہر، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے، تو تمہاری باتیں کم ہو جائیں گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بچے گا، بہتر کام میں اپنا وقت صرف کر سکیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور پس اگر تم نہ پاؤ، صدقہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن تنبیہ فرما دی کہ یہ تم جو اس طرح لمبی لمبی باتیں کرتے ہو، تو اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بھی اثر ہوتا ہے، وہ کہتے کچھ نہیں، اور آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو اس کا خیال ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ گفتگویں بالکل ختم، آتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو؟ اس سے ڈر گئے؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کوئی ہدیہ پیش کرنا نہیں تھا، وہ صدقہ تھا غریبوں کے لیے، اس میں غریبوں کا بھلا تھا، لیکن ڈر گئے کہ صدقہ نہیں کیا اور باتیں ختم ہو گئی۔ تو مقصود حاصل ہو گیا، مقصود تھا تنبیہ اور وقت بچانا، وقت کو بہتر کسی کام میں صرف کرنا۔ جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، سو جب تم نے نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی کہ وہ صدقہ، یہ پابندی اللہ نے ختم کر دی، وہ پابندی ختم کر دی کہ جب بھی بات کرنے لگو تو پہلے صدقہ کرو، وہ پابندی ختم ہو گئی۔ اب کیا کرو؟ اپنی اصلاح کرو۔ کیسے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، پوری توجہ سے نماز پڑھو، اس سے بھی اصلاح نفس ہوگی۔ اسی طرح وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، اس سے بھی اصلاح نفس ہوگی، مال کی محبت دل سے ختم ہوگی، غریبوں کا بھلا ہوگا۔ تو اصلاح نفس کے لیے اب دو چیزیں تجویز فرما دی، ایک نماز کی پابندی اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائی، اور تیسری چیز فرمائی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو بات بھی کہی جائے اسے مانو، اس سے تمہارا نفس پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، اور وہ صدقے کی پابندی ختم کر دی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھتا ہے ان تمام باتوں کی جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں بھی وہی بات جو بنیادی چیز چلی آ رہی ہے کہ یقین رکھنا چاہیے اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو میرے ہر بات کی خبر ہے اور وہ جانتا ہے۔ بس یہ اللہ کی صفات، اللہ کی یہ شان دل میں بیٹھ جائیں تو انسان کا نفس درست ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ امت میں اس حکم پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بہت سی خصوصیتیں ہیں۔ یہ حکم کوئی زیادہ دنوں کے لیے نہیں تھا، بہت مختصر مدت کے لیے تھا، ختم ہو گیا۔ لیکن اس دور میں حضرت علی آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، انتہائی مقرب ہیں، انہوں نے صدقہ کیا اور پھر آپ سے بات کی۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بھی سمجھ آتی ہے،
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور اطاعت بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ جو آج کل کورٹ فیس ہے، کورٹ فیس، وہ بھی تو اسی مقصد کے لیے کورٹ فیس لگائی جاتی ہے کہ لوگ بیجا مقدمے دائر کر کے اپنا اور کورٹ کا وقت ضائع نہ کریں۔ تو بہرحال انسان کو اپنی مجلس میں، اپنی گفتگو میں یہ ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کا نور ہمیں دنیا بھر میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری قبروں کو روشن فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے نور سے ملکوں کو روشن فرما۔ قرآن مجید کی برکت سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے وسیلے سے ہمارے وطن پر نظر رحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی خیر عطا فرما اور ہر طرح کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہماری سب عبادتیں اور دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔